الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله وكان بالمؤمنين رحيما ما شاء الله تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد روشنیوں کے بغیر کسی بھی مسافر کا منزل پر پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جہالت سے
چھٹکارے کی منزل کا نام علم ہے، بددیانتی سے چھٹکارے کا نام دیانتداری ہے، بدخلقی سے چھٹکارے کا نام اخلاق کی بلندی ہے۔ مایوسیوں سے چھٹکارے کا نام اللہ کی رحمتوں پر توکل کی منزل ہے۔ ظلم سے چھٹکارے کا نام انصاف کا حصول ہے۔ حسد سے چھٹکارے کا نام غیبت کی منزل ہے۔ قتل و غارت گری کی کمینگیوں سے چھٹکارے کا نام ایثار و قربانی ہے۔ رسموں کی گندگی سے چھٹکارے کا نام پیغمبر کی سنت کی تابعداری ہے۔ بدعات کی ظلمتوں سے چھٹکارے کا نام سنت کی روشنی ہے۔ ایمان والوں کے درمیان مثالی مومنوں کے درمیان فکرہ غور سے سنیے گا۔ مثالی مومنوں کے درمیان مقابلے کروانے کی جہالت سے ایمان والوں کے مثالی مومن ہونے پر اعتماد کی منزل، یہ ایک مومن کا مقصود اصلی ہے۔ جب ایک مومن کو مثالی مومنوں کے ایمان پر اعتماد کی منزل حاصل ہو جائے تو یہ وہ مومن ہوتا ہے جسے اللہ اندھیروں سے روشنی کی منزل عطا کر دیتے ہیں۔ ورنہ ظلمتیں، اندھیرے انسان کی جان نہیں چھوڑتے۔ دنیا کی دولتیں جتنی مرضی زیادہ ہو جائیں، دنیا کے اسباب کی زیادتی فکری اندھیروں کو ختم نہیں کر سکتی۔ دنیا کے علم کسی کو مل جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی فکری اندھیرے اس کے ختم ہو گئے۔ ڈاکٹر بن گیا تو لہذا اس کو روشنی مل گئی، انجینئر بن گیا تو لہذا اس کو روشنی مل گئی، سائنس پڑھ لی تو اس کو روشنی مل گئی، علم العادات پڑھ لیے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو روشنی مل گئی۔ علم فلکیات کو سمجھ لیا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو روشنی مل گئی۔ ایک جملہ سنیے، میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اگر توجہ ہو میری اس تمہیدی گفتگو پر تو ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ سبحان اللہ کہیں۔ علم فلکیات پڑھ لیے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ظلمت سے ضیاء کی منزل مل گئی۔ میں تھوڑا سا واضح کروں، علم العادات پڑھ لیے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ظلمت سے نور کی منزل مل گئی۔ علم الطب پڑھ لیا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ظلمت سے
نور کا سفر یقینی ہو گیا. فیکٹری بنا لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندھیروں سے روشنی کی منزل مل گئی. دکان سے مل بنا لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندھیروں سے روشنی کی منزل مل گئی. جھونپڑی سے محل بنا لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندھیروں سے روشنی کی منزل مل گئی. مجھے اس روشنی تک پہنچنا ہے جس روشنی کے حاصل ہونے پر مجھے اپنے چاروں طرف اپنے معبود کے وجود کی حقیقتوں کا احساس ہونے لگے. مجھے اس روشنی تک پہنچنا ہے کہ مجھے اپنے چاروں طرف اپنے معبود کی موجودگی کی حقیقتیں اپنی گرفت میں لینے لگیں. بچوں کو تھوڑا سا سمجھائیں. پیچھے دیکھوں تو معبود نظر آنے لگے, دائیں پھروں تو معبود نظر آنے لگے, بائیں پھروں تو معبود نظر آنے لگے, گردن اٹھاؤں تو معبود نظر آنے لگے, قدموں پہ دیکھوں تو معبود نظر آنے لگے, فرشوں کو دیکھوں تو معبود نظر آنے لگے, دل کو دیکھوں تو معبود نظر آنے لگے, آنکھوں کی چمک دمک کو دیکھوں تو معبود نظر آنے لگے, زبان کے ذائقے محسوس کروں تو معبود نظر آنے لگے, کانوں کی سماعتوں سے لطف اندوز آوازوں کے فرق سے ہونے لگوں, چاچا کی آواز, ابا کی آواز, ماں کی آواز, بیوی کی آواز, استاد کی آواز, پیر کی آواز, دوست کی آواز, دشمن کی آواز, اپنوں کی آواز, بیگانوں کی آواز, قاری صاحب کی آواز, امام صاحب کی آواز, خطیب صاحب کی آواز, فلاں فلاں آوازوں کی تفریق میرا ایک کان کرنے لگے تو میں کان کی سماعتوں سے اپنے رب کے وجود کی حقیقتوں کو محسوس کرنے لگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک ہی زبان کڑوا بھی ذائقہ بتا رہی ہے, ایک ہی زبان میٹھا ذائقہ بتا رہی ہے, ایک ہی زبان کسیلا ذائقہ بتا رہی ہے, ایک ہی زبان مختلف ذائقوں کی شناخت کر رہی ہے. 10 سال پہلے کوئی غذا کھائی ہو, 10 سال کے بعد کسی کے ہاں پھر دوبارہ جانا ہو تو بندہ کہتا ہے اے تے یار وہ شے نہیں جڑی 10 سال پہلے آ کے تیرے کول کھادی سی. تو مجھے ان خفیہ جو صلاحیتیں ہیں میرے اندر, میرے رب نے جو میری خلقت کا حصہ بنائی ہیں, ان کو دیکھوں تو مجھے معبود نظر آنے لگے. اولاد کو اپنے آنگن میں کھیلتا دیکھوں تو مجھے معبود نظر آنے لگے. ماں باپ, بوڑھے ماں باپ کو گھر سے رخصت ہونے لگوں اور اپنے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعائیں مانگنے کے بے چین منظر دیکھوں تو مجھے ان کی دعاؤں میں رب نظر آنے لگے. اپنی عدم موجودگی میں اپنی بیوی کو باحیا کردار کے ساتھ اپنے بچوں کی خدمت اور تربیت کرتے محسوس کروں تو مجھے بیوی کی شکل میں اپنے رب کے وجود کے حکموں کی حقیقتیں نظر آنے لگے اور اس کے حیا کے تحفظ میں رب کی رحمتوں کا احساس ہونے لگے. اولاد کی خدمتوں کو محسوس کروں تو مجھے رب کی رحمتیں محسوس ہونے لگیں. اساتذہ کی دعائیں وصول کروں تو مجھے رب کی رحمتیں موصول ہونے لگیں. دکان پر بیٹھا ہوا سارے دکاندار ساز باز کر کے میرا رستہ روکنے کی کوشش کریں, لیکن گاہک ہے کہ اس کا رخ میری ہی ہٹی کی طرف ہونے لگے تو میں گاہک کی آمد کی اس رفتار سے رب کی رحمتوں کو محسوس کرنے لگوں. مخالفتوں کے دور میں اپنے لیے رستے ہموار ہوتے دیکھوں تو رب کو محسوس کرنے لگوں. بہاروں میں رب محسوس ہونے لگے, خزاؤں میں رب محسوس ہونے لگے, اتار میں رب محسوس ہونے لگے, خوشیوں اور غمیوں میں رب محسوس ہونے لگے. جب میں اس کیفیت میں مبتلا ہوں کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہے کہ صدائیں ہوں, تو پھر میں وہ ایمان والا ہوتا ہوں جس کو اللہ آگے بڑھ کے ظلمتوں سے نورانیت کی منزل عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ,
سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے ظلمت سے ضیاء تک سفر کے لیے دوڑ لگانا پڑے گی. جملہ سنیں. شاہ جی بولتے ہیں فقرہ، میری زبان پہ جملہ ہے، پتہ نہیں اللہ خیر ہی کرے. فقرہ سنیے. سبحان اللہ. مجھے اور آپ کو اندھیروں سے روشنی کے لیے تگ و دو کرنا پڑتی ہے. مجھے اندھیروں سے روشنی کی منزل تک پہنچنے کے لیے نمازی بننا ہے. میں تگ و دو کی مختلف قسمیں بیان کرتا ہوں. مجھے اندھیروں سے روشنی کی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنے مال کو حرام کے لقموں سے بچانے کی محنت کرنی ہے. سبحان اللہ کہیں. مجھے ظلمت سے ضیاء کے سفر کے لیے اپنے آپ کو رسموں سے بچا کے نبی کی سنت پہ قائم کرنا ہے. مجھے ظلمتوں سے نورانیت کے سفر کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے. مجھے ظلمتوں سے ضیاء کے سفر کے لیے حرام کے لقموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. مجھے ظلمتوں سے ضیاء کے سفر کے لیے مجاہدہ کرنا ہے. مجھے ظلمتوں سے ضیاء کے سفر کے لیے اپنی پوری زندگی کو اپنے رب کے حضور اس کی بندگی میں پیش کرنا ہے، جس کے لیے میرے رب نے مجھے حکم دے رکھا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. سارے کے سارے اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. شہادت سے لے کر، شہادت توحید سے لے کر نماز تک، اور نماز کے قیام سے لے کر زکوٰۃ کی ادائیگی تک، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے لے کر روزے کی ادائیگی تک، اور روزے کی ادائیگی سے لے کر بیت اللہ کے حج تک، اور بیت اللہ کے حج سے لے کر جہاد کے قیام تک ادخلوا فی السلم کافہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میری ظلمتوں سے ضیاء کی محنت ہے، یہ میری اندھیروں سے روشنی کی مجھے یہ کرنی ہے. سبحان اللہ کہیں. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں. مجھے یہ کرتے رہنا ہے. مجھے یہ بولیے، مجھے یہ کرتے رہنا ہے. مجھے یہ بولیے سارے، مجھے یہ سارے بولے، مجھے یہ کرتے رہنا ہے. صحابہ وہ مومن ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ وہ مومن ہیں. مجھے ظلمتوں سے ضیاء کے سفر کے لیے ایمانی مجاہدوں سے گزرنا ہے، اور پھر مجھے وہ ظلمت سے ضیاء کا وہ مقام حاصل ہوگا. نبی کے یار وہ ایمان والے ہیں جن کو ظلمت سے ضیاء کے سفر میں لمبے چوڑے مجاہدوں کی شرطیں نہیں لگائیں، بلکہ رب نے آگے بڑھ کے کہا یہ تو وہ تھے جو جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، میں نے صدیق کی جھولی محمد کو ڈالا، اسے جہنم کے کنارے سے اٹھایا، جنت کا وارث قرار دے. میں نے ابو بکر کی جھولی میں محمد ڈالا، وہ جنت کے وارث بن گئے. میں نے عمر کو محمد دیا، وہ جنت کے وارث بن گئے. میں نے عثمان کو محمد دیا، وہ جنت کے وارث، میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ جنت کے وارث بن گئے. میں نے علی کی جھولی میں محمد کو ڈالا، وہ جنت کے وارث بن گئے. میں نے بلال کی جھولی میں محمد کو ڈالا، وہ جنت کے وارث بن گئے. میں نے صحابہ کی جھولی میں محمد کو ڈالا، وہ جنت کے وارث بن گئے. مجاہدے ابھی آگے تھے
تو میں اللہ نے اعلان کر کے کہہ دیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تمہیں روشنی تو دینی تھی، تمہیں بچانے والے نے اٹھایا اور تمہیں جنت دے دی۔ کل تک تم مجھ سے ناآشنا تھے، آج اتنے آشنا ہوئے کہ میں اللہ نے جنت تم پہ فدا کر دی۔ اللہ اللہ، اور میں اللہ اعلان کرنے لگا اعد اللہ لہم، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار۔ میں رب نے جنتیں تو تیار ہی نبی کے یاروں کے لیے کی۔ کبھی کبھی کو محبت سے کہہ دے، میں پوچھا بٹ صاحب بیٹھک بڑی سونی بنائی جے، تو وہ محبت سے یہ کہہ سکتے ہیں شاہ جی تھوڑے استے ہی تے بنائی ہے۔ کڈا مزہ آیا اس گل دا۔ مولانا یونس یار بڑی شاندار بڑا دفتر بنا لی ہے، شاہ جی ایسے واسطے بنایا کہ تسی لنگو تے ایتھے بیٹھو تے ساڈا دل خوش ہوئے، تواڈے واسطے تے بنایا ہے۔ اس جملے سے کتنا دل بڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ میں آپ کو اعد لہم جنات کی روح بتانے لگا ہوں، سبحان اللہ کہیں۔ جی آپ اپنے بیٹے کو